ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، دور دراز گھروں میں بیٹھ کر سننے والے مرد، ماں بہنوں، جو انڈیا میں بھی ہے اور باہر ملکوں میں بھی ہے، جو دین دنیا چینل پر سن رہے ہیں، آج تقریباً 3 ہفتے بعد ہماری یہاں دوبارہ حاضری ہوئی ہے. انشاءاللہ آئندہ پیر سے آپ حضرات لوگوں میں یہ بات چرچا کر دیں کہ آئندہ پیر سے باقاعدہ حدیث کا درس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سینٹرل امریکہ جیسے ممالک، جن میں ایک خاص ملک ہے پاناما سٹی، وہاں کے ایک ذمہ دار ہمارے حاجی اسلم صاحب پٹیل، یوں سمجھو کہ یہی حضرات ہمارے ان علاقوں میں جانے کے سبب ہیں. وہی حضرات ہم کو بلاتے ہیں ان علاقوں میں. پڑوس کے ممالک ہے ادھر بھی لے جاتے ہیں، کوسٹاریکا ہے اور خدا جانے کیا کیا ہے، نام بھی یاد نہیں رہتے. ان علاقوں میں مسلم آبادیاں ہیں اور ماشاءاللہ پاناما یہ سمجھو اس علاقے میں مرکز ہے، اور جہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام ان سارے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. اسلم بھائی کے والد بھی بہت دیندار آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور اولاد کی تربیت کے ان کے بھائیوں میں علماء کرام بھی ہیں. اور ایک خوبی کی بات بتاؤں، ان کی والدہ جو ہے وہ میری والدہ مرحومہ کی خاص سہیلی تھی. تو یہ امریکہ جیسے ملکوں کے قریب رہتے ہیں اور ان علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو جو حضرات مرد اور عورتیں چینلوں پر سن رہے ہیں، ادھر امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، ادھر دبئی، امارات، قطر، ابوظبی، ادھر اللہ نے کی دے پاکستان، ادھر کئی لوگوں کے میسج بعد میں آتے ہیں. تو کئی ممالک کے لوگ سنتے ہیں. جہاں رات ہے وہ لوگ صبح میں سنتے ہیں، جیسے فیجی ہے، آسٹریلیا ہے، سنگاپور ہے، نیوزی لینڈ ہے،
یہ والے ابھی وہاں رات ہے تو کل سنیں گے وہ ذرا۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا کہ وہ مہمان صورت تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا کہ آج ہمارے یہاں مجلس ہے تو وہ ان علاقوں میں کیا کام ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کا اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا اندازہ آیا یہاں کتنے مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے پاس دینی ماحول ہے، اور وہاں ننگی قوموں کے سامنے ہی حضرات دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور علماء کو مہنگی ٹکٹ دے کر یہاں سے 30 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو پاناما جانا ہوتا انڈیا سے۔ اب کچھ راستے آسان ہوئے ہیں تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں، ورنہ انگلینڈ آپ کو جانا ہو تو 8 ساڑھے 8 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، کینیڈا جانا ہو تو 12-13 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو، پاناما اس سے بھی اوپر ہے، بالکل ویسوو روٹ پر، یعنی جہاں سردی آتی نہیں، آپ کو کمبل سویٹر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد گرمی ہو رہی ہے، ابھی گرمی ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو رہی ہے، وہاں سردی کا موسم ہی نہیں۔ ان علاقوں میں یہ حضرات کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے، اور ان علاقوں کی کارگزاری اللہ ہمیں سن کر اپنے یہاں کس طرح ہمیں کام کرنا ہے اللہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعوت و تبلیغ کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں مین حکم ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اللہ فرما رہے تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ مشکات شریف کی آخری حدیث ہے انتم تتمون 70 امتا، دنیا میں جتنے نبی آئے تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے یا اس سے کم، ان میں جو بڑی بڑی امتیں تھیں وہ 70 تھی، 70۔ فرمایا ان بڑی امتوں کی بھی سردار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اس کی خصوصیت ہے بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہی دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے۔ آج سے 1920 میں تقریباً حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے اور نیک خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع کرنے کا حکم فرمایا، اور آج ساری دنیا میں یہ کام پھیل چکا ہے۔ آسمان کے نیچے جتنے ممالک ہیں، زور سے بے شک بولو، ان سارے ممالک میں دعوت و تبلیغ کا کام پھیلا۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ کام کس نے شروع کروایا؟ زور سے بولو، اللہ۔ جب جو کام اللہ شروع کروائے گا اس کام میں کیا رکاوٹ ہو سکتی؟ کہنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے کہ دعوت و تبلیغ زندگی کا مقصد ہے۔ آدمی دکان پر بھی بیٹھے تو دعوت و تبلیغ، مکان پر بھی ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، دکان پر ہو، فیکٹری پر ہو، بس میں ہو، رکشہ میں ہو، ٹرین میں ہو، پلین میں ہو، آدمی دعوت کا کام ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن داعی ہے، ہر مسلمان دین کا داعی ہے، اور دین کے داعی کی مثال سورج کی طرح ہے۔ سورج چاروں طرف سے دیواریں بند ہو اور ایک ذرہ برابر بھی سوراخ نہ ہو تو آپ کی دیواروں پر سورج اپنی روشنی پھینکے گا۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ نے دیا ہے روشنی پھیلانا۔ بھائی زور سے بولو نا، پھیلائے گا کہ نہیں پھیلائے گا؟ اور جہاں اس کو چھوٹا سا بھی سوراخ مل گیا تو اندر گھسنے کی کوشش کرے گا کہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے کہ ذرا بھی سوراخ مل گیا بس روشنی پھیلانا۔ تو مومن کو بھی جہاں موقع مل جائے دین کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی ابھی دی ہے، جب زندگی وہ چھین لیں گے تو ہاتھوں سے نکل جائے گا معاملہ۔ کہنے کا منشا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تم میں کون سا بہتر شخص ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی بات سب سے بہتر ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ممن دعا الی اللہ۔ یعنی زبان سے ہم صبح سے لے کر شام تک بولتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے سب سے اچھا بول وہ ہے جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے خیار امتی من دعا الی اللہ، بہترین لوگ ہیں میری امت کے، بہترین لوگوں ہیں من دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بہترین لوگ کہا گیا قرآن۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج اس کام کی برکت سے کتنے غیر مسلموں میں الحمدللہ اسلام بھی پھیلا ہے، کیونکہ اس میں کام کرتے 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 آدمی کو توفیق ہوتی ہے، پھر آدمی آگے بڑھے اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے۔ یہ پاکستان کے جتنے کرکٹروں کے پاس دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین پہنچا، پھر ان لوگوں نے اپنے ساتھی جتنے غیر مسلمین تھے ان کو ایمان کی دعوت دینے شروع کی۔ جیسے محمد یوسف، وہ تو عیسائی تھے مگر ان لوگوں نے اس کو دعوت دی اسلام کی اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ ہاشم املہ افریقہ میں ہے، اپنے ساتھیوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ ابھی فرانس کی ایک ایکٹر ابھی حال ہی میں ایمان لائی جو فلم میں کام کرتی تھی۔ ان حضرات کو اسی راستے سے دین پہنچا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے دعوت و تبلیغ ہر مومن کی، ذرا زور سے بے شک بولو، ذمہ داری ہے۔ زندگی کا مقصد ہی یہ بتلایا گیا، مگر ہم لوگ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کمانا، کھانا پینا، سفر کرنا، انجوائے کرنا، یہ ہم زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے۔ ابھی رتلام میں MP میں ایک شادی ہو رہی تو وہاں سے میرے اوپر سب ویڈیو آئے، ایسی شادی ایسی شادی، 10 ٹن چکن بننے والی ہے، ٹنوں میں، اور آپ اس میں جو بینڈ باجے اور ناچ گان ہو رہے، مسلمان کی شادی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں گویا یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور جب اس دعوت کے کام میں لوگ لگے، پہلے ان کے گھروں میں ایسے ہی شادیاں ہوتی تھی خرافات والی، تو پھر وہ اجتماعات میں اور خانقاہوں میں جا کر اور مدرسوں میں جا کر، حالانکہ پیسہ ہے، اب وہ سنت کے مطابق شادیاں کرنے میں، کروڑوں روپے ہیں ان کے پاس، ابجوں کے روپے ہیں، تو دین آیا گھروں میں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں۔ ذرا زور سے بولو انشاءاللہ۔ اور دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ ایک دو آدمی کے کرنے سے کام نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ہاتھ لگائیں۔ آپ نے ریلوے اسٹیشنوں پر یا ریلوے کی پٹری پر کام کرنے وہ، بھائی اندر آ جاؤ جو بھی آ رہے ہیں، باہر کھڑے مت رہو، اندر آ جاؤ۔ ریلوے کی پٹری پر کام کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور تو ہاتھ مارتے ہی مارتے ہیں، وہ انجینئر بھی وہ ریل کی پٹری کو اٹھانے کے لیے جو بہت لوہے کی اور لوکھن کی ہوتی ہے، تو وہ آواز دیتا ہے اس طرح کر کے جوش بھی دلاتا ہے، اور آخری وقت آتا ہے تو خود بھی ہاتھ مار دیتا ہے، کانٹریکٹر بھی ہاتھ مار دیتا ہے، انجینئر بھی ہاتھ مار دیتا ہے۔ جب سب کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے، پورا مجمع ذرا زور سے بولو، تو اللہ کے دین کا کام بغیر محنت کے ہوگا؟ وہ تو اور محنت مانگتا ہے۔ آپ کو نے شاندار مکان بنایا، رنگ روغن ہو گیا، رہنا شروع ہو گیا، اب آپ کا تکیہ ادھر ہے، بستر ادھر ہے، چٹائی ادھر پڑی ہے، دسترخوان ادھر پڑا ہے، بچوں کی چڈیاں ادھر پڑی ہے، رومال ادھر پڑے، شاندار محل ہے، مگر سب ادھر ادھر پڑا ہوا ہے۔ دوسری بار کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا کہ یہ گندے لوگ، ان کی زندگی میں نظام نہیں۔
اسی طرح اس مکان پر برابر رنگ روغن ہوتا رہے بار بار، تو پھر مکان میں رہنا پسند ہوگا۔ مہمان بھی آئیں گے کہ بھائی گھر سلیقے والے لوگ ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، تو لوگ اس کو پسند کریں گے، دوسری بار آپ کے گھر مہمان آنے کی کوشش کریں۔ مہمان کوشش کریں گے کہ یہ گھر میں جانے جیسا ہے، مگر آپ اس پر محنت چھوڑ دیں، مکان پر رنگ روغن گرنے لگا، ٹوٹنے لگا، اور پھر آپ اس کی مرمت نہ کریں، دوسری بار آپ کے مکان میں آپ جھاڑو نہ دیں، پانی کا پوتا نہ لگائیں، کوئی آپ کے گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ویران کرنے کا سبب بن گئے۔ ویران کرنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، بولو زور سے بے شک، آباد کرنے کے لیے محنت کی ضرورت۔ کوئی جگہ اسکولوں پر، کالج پر بورڈ لگا ہوا ہے، یا کوئی بلڈنگ پر کہ یہاں جاہل بنانے کی فیکٹری ہے، یہاں بھیجو سب کو۔ انجینئرنگ پر بورڈ لگا ہے، ٹیکنالوجی کے سبق سکھانے کے لیے بورڈ لگے ہیں، MBBS اور MD اور MS بنانے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیوں پر بورڈ لگے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم پر بورڈ لگے ہیں کہ فلاں دارالعلوم میں یہاں قرآن حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ ماں باپ لاکھ محنت کرنے کے بعد بچہ عالم، حافظ، قاری، دائی، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر بنتا ہے، مگر کب؟ جب اس پر محنت۔ مگر اسی بچے کو ویران کرنا ہے آپ کو، تو آپ آزاد چھوڑ دیجئے، محنت چھوڑ دیجئے، یہ بچہ بیکار ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جماعت اللہ کے راستوں میں آیا جائے گھر پر، چاہے چلے کی ہو، 4 مہینے کی، سال کی ہو، ان نوجوانوں پر پھر مقامی محنت بار بار ہونی چاہیے، ورنہ شیطان و نفس ان کو بہکا کر کام سے دور کر دے۔ محنت مسلسل ہونی چاہیے۔ اسی اردو زبان کے شاعر نے کہا ہے کہ اوپر سے چھت میں سے ایک ایک قطرہ گرتا ہوگا، صرف ایک قطرہ، ایک قطرہ گرا، دوسرا قطرہ گرا پانی کا، کہہ رہے ہیں کہ بار بار گرتا رہے گا، پتھر کے سیل کو بھی سوراخ کر دے۔ بھائی بولو ہوگا کہ نہیں؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سال بھر میں اس پتھر کے سیل کو سوراخ کر دے گا، کیونکہ مسلسل گرتا، کام ہوا برابر، اور کام چھوڑ دیں گے اور مقامی کام مضبوط نہیں ہوگا، پھر اس کام میں کوئی جان نہیں۔ مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے شاندار بنگلے کے آگے باغیچہ بنایا، گارڈن بنایا، آپ اس کی کٹائی کریں، چھٹائی کریں، پانی کی سینچائی کریں، گھاس کی کٹنگ کریں، تو خوبصورت قسم کے پرندے آئیں گے، بیٹھیں گے اور اللہ کے گیت گائیں، کیونکہ آپ اس پر محنت کی آپ نے۔ اور اسی بات کو ویران کرنا ہے آپ کو، تو ایسے آزاد چھوڑ دیجئے، پھر وہ جھاڑی جھنکار بن جائے گا، جنگل بن جائے گا، یہاں تک کہ کوئی انسان تو چھوڑو، خوبصورت پرندے کبھی آ کر نہیں بیٹھیں گے، اس میں سانپ بچھو گھسنا شروع ہو جائے۔ کیوں؟ آپ نے اس پر محنت چھوڑ دی۔ یہ جو ہے یہ ویران، تو ویران کرنے کے لیے ذرا زور سے بولو، کوئی محنت کی ضرورت؟ آباد کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بہت دنوں بعد آیا ہوں اس لیے شاید آپ دھیمے سے بول رہے ہیں، تو زور سے بولو۔ جب دنیا کا کام کوئی بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے، زور سے جواب دو، اللہ کے دین کا کام بغیر محنت کے ہوگا؟ مسلسل ہونا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے زندگیاں کھپا دی۔ یہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا، مولانا احمد لات صاحب جوانی کے زمانے سے مکتب پڑھاتے تھے، فارغ ہونے کے بعد یہ اشرفیہ سے فارغ ہوئے ہیں، ایک جامعہ سے فارغ ہوئے۔ یہ مدرسے باؤنڈری کے حساب سے کتنے چھوٹے نظر آتے، مگر آج ان بزرگوں کا فیض دیکھو پورے عالم میں ہے۔ ابھی رائے کے اجتماع میں 20-25 لاکھ آدمی ہوں گے، وہاں ان لوگوں نے خطاب کیا۔ یہ آپ کے گجرات کے علماء، دیہات میں رہنے والے، جھونپڑیوں میں رہتے تھے، جھونپڑیوں میں۔ آپ جا کے پوچھو کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا، مولانا احمد لات صاحب کے مکانات کیسے ان کے گاؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیچڑ میں سے پھول پیدا کیے اور ایسی خوشبو دے رہے، بولو نے زور سے، بے شک سارے عالم کو پہنچا۔ یہ انہی مدرسوں میں پڑھا ہے۔ اب کوئی پوچھے آپ کو کہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں، تو لوگ کہیں کہ اساتذہ سے پوچھو کہ مولانا ابراہیم صاحب کو پیدا کیا، مولانا احمد لات صاحب کو پیدا کیا، یہ اشرفیہ نے مفتی سعید پالن پوری جیسے محدث کو پیدا کیا۔
جیسے عرب علماء سند حاصل کرتے ہیں، حدیث کی سند عرب علماء. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بغیر محنت کے دعوت کا کام کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مقامی کام، ہم آپ کو یہاں مجلس میں بار بار کہتے ہیں، آپ کو بار بار کہتے ہیں یہ بات کہ ہم لوگ علماء کی جماعت ہے. ہم لوگ تو قرآن و حدیث میں نہاتے ہیں صبح سے شام تک. بھائی بولو نا زور سے، نہاتے نہیں نہاتے، مگر پھر بھی ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں بھائی تعلیم کی کیا ضرورت ہے، اپنے تو علماء کے گھر کے لوگ نہیں. اڑوس پڑوس کی مستورات آ کر بیٹھتی. مقامی کام، مسجد وار جماعت کا کام، تعلیم کا کام، بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. میں تو دنیا بھر میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ تعلیم کے بارے میں کہتا ہوں، اور لوگ برابر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بے حساب فائدہ ہوتا ہے. کہنے کا منشا یہ ہے، آپ حضرات سے بات ختم کر رہا ہوں. ابھی ہمارے حاجی اسلم صاحب آپ کو ادھر امریکہ کے علاقوں کی کارگزاری سنائیں گے، اور یہاں یورپ کا جو مرکز ہے یہاں بھی وہ انگلینڈ میں بار بار آتے جب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کو انشاءاللہ کا حضور سے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات یہاں ہیں وہ اور جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی اب ہمارے حاجی اسلم صاحب جو پناما سے تشریف لائے ہیں آپ ان کو سنیں. اور ایک اعلان ہے، بیان کے بعد دعا ہوگی، خصوصاً ہمارے بسم اللہ ہوٹل والے حاجی رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ شان ہو، سب مل کر آمین کو. اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے اور ان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو قبول فرمائے. ان کی زندگیوں کی نیکیاں تو ہے ہی ہے، مگر سب سے بڑی خدمت میں آپ کو بتاؤں کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں ٹرین سے یہاں بیان کرنے کے لیے آتا تھا. تو الیاس بھائی مرحوم بسم اللہ والے اور حاجی رفیق صاحب یہ حضرات پہلے ہوٹل پر لے جاتے کہ آپ کی انٹری جب تک ہم لوگ زندہ ہیں آپ کو یہاں پہلے انٹری دینا، اس کے بعد آگے جاتے. اور جتنے بھی علماء آتے ہیں ان کی حضرات بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے. وفات سے ایک دو دن پہلے بھی میرے ساتھ بات چیت کی تھی حاجی رفیق صاحب بسم اللہ ہوٹل والوں نے. اللہ تعالیٰ ان سے زور سے آمین کو خوب راضی ہو جائے. اللہ ان کے اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، سبھی دوست احباب کو اللہ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. ان کے لیے دعا ہوگی. وہ ہمارے بڑے مشفق جو ہے مہربانوں میں تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ نیپال سے مولانا جمشید صاحب تشریف لائے. پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے. ہر سال ایک ہی بار یہ حضرات آتے ہیں. یہ مدرسے کو میں نے خود دیکھا ہے، اور میں یوں سمجھو ہماری ماتحتی میں چلتا ہے نیپال میں. کون سا ضلع ہے؟ روہتک. ہاں 2 بار آئے. تو آپ حضرات ان کو للہ زکوٰۃ صدقات اور خیرات سے اخیر میں امداد کرتے جائیں گے. وآخر دعوانا